ایمان مزاری سے نظریاتی اختلاف ضرور ہے، لیکن وہ ایک دلیر عورت ہے۔ ماروی سرمت کی تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں بات کروں۔ ہم لوگ جب تک غیروں کی غلامی کریں گے تب تک پاکستان کبھی بھی اپنے قدموں پہ سٹینڈ نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے کہیں گے میرے جوتوں پہ کپڑا مارو، مجھے مارنا پڑے گا۔ جو قانون سازی خان صاحب نے اپنے دور میں کی تھی وہ آج ان کے گلے کا پھندا بنی ہوئی ہے۔ باپ کے بعد بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، اور پھر بلاول آ کے اعلان کر دیا، یوسف رضا گیلانی اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے غلاموں کی طرح، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرے بعد آصف بھٹو پارٹی کی قیادت کرے گی۔ لوگوں کی بہت زیادہ توجہ ہماری پارٹی کی طرف آنا شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے، امیر اور غریب کا بچہ ایک سکول میں جا کے تعلیم حاصل کرے۔ ایک بہت بڑا نظریاتی کیس بنا تھا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس پر بولا کیپٹن صفدر، پارٹی نے ڈس آن کر دیا۔ السلام علیکم، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر گنگوا۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین شاہیر سیالوی کے ساتھ۔ ناظرین، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ انہیں ہر اس لمحے دیکھتے ہیں جب بات آئے ناموس رسالت کی، حرمت قرآن کے حوالے سے یا پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر، تو یہ نوجوان آپ کو ہر جگہ صف اول پر نظر آتے ہیں۔ آج ان سے کچھ سیاسی حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ ان سے جانیں گے کہ یہ کب اپنی فیملی کو وقت دیتے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں یہ پاکستان کے کسی نہ کسی شہر میں پاکستان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے عوامی، اس میں یہ ہمیں شانہ بشانہ عوام کے نظر آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سو کائنڈ آف یو عمر بھائی، آپ نے جن الفاظ سے نوازا ہے ہمارے لیے بہت معنی خیز ہے۔ شاہیر بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت 176 کے قریب جماعتیں پاکستان میں موجود ہیں سیاسی، تو کیا ضرورت پڑی کہ آپ بھی ایک جماعت بنائیں؟ ہر بندے نے یہ سوال پوچھا، اتنی بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان میں شامل ہو جاتے، آپ جیسے لوگوں کو تو بنی بنائی سیٹ بھی دی جاتی ہے، تو زیادہ اچھا تھا الگ سے 1.5 انچ کی مسجد کیوں بنائی۔ یہ سوال تقریباً ہر بندہ پچھلے کچھ مہینوں سے ہم سے پوچھا جب سے پولیٹیکل پارٹی بنی۔ دیکھیں، ہم سے یہ دیکھا نہیں چاہتا کہ خورشید شاہ، احسن اقبال، پرویز رشید، احسن اقبال کے بعد آپ یوسف رضا گیلانی کو دیکھ لیں، یا اس کے بعد آپ دیکھ لیں اعتزاز احسن جیسے لوگ دیکھ لیں، ایسے زیرک سیاستدان ہاتھ باندھ کے غلاموں کی طرح کھڑے ہوں مریم نواز یا بلاول بھٹو کے پیچھے، جن کی عمر سے زیادہ ان کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے، تو یہ باپ کے بعد بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، اور پھر بلاول آ کے اعلان کر دیا، یوسف رضا گیلانی اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے غلاموں کی طرح، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرے بعد آصف بھٹو پارٹی کی قیادت کرے گی۔ تو یہ تو سارے غزر خرید غلام ہیں سیاسی جماعتوں کے، یہ جو مرضی کام کریں، کل کوئی امریکہ کے آگے سجدہ کریں گے تو سارے ان کے آگے کریں گے، کل کوئی روس کے آگے سجدہ کریں گے سارے اس کے پیچھے اللہ اکبر کریں گے، کل کوئی چین کے آگے کریں گے اس کے پیچھے کریں گے۔ ہم نے سوچا کہ بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنے سے بہتر انسان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کا بادشاہ بن جائے، کم از کم دلیری کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سینہ تان کے بات کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی کہ اپنا بیانیہ دے پائیں گے، کل کو ہم اسٹیٹ کے لیے، کل کو ہم اسلام یا پاکستان کے لیے کوئی سٹینڈ لے لیتے ہیں، اور ہماری سیاسی جماعت کی لیڈرشپ کو ہیلری کلنٹن کی کال آ جاتی ہے، ڈونلڈ لو کی کال آ جاتی ہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ اگلے دن وہ پارٹی ہمیں ڈس آن کر دے گی، نہیں جی ہم اس اسٹیٹمنٹ کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ اس کی ذاتی اسٹیٹمنٹ ہے، تو ہم کہا وے ڈو وی اسٹینڈ، اور یہی ہوتا رہا ماضی میں ورکرز کے ساتھ، ایون نواز شریف کا داماد ہے کیپٹن صفدر، اس کے ساتھ یہ ہوتا رہا، اعظم سواتی کے ساتھ یہ ہوتا رہا پی ٹی آئی میں، جب وہ ایک بہت نظریاتی کیس میں کھڑے ہو کے بولا تو عارف الوی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ پارٹی کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس کی ذاتی اسٹیٹمنٹ ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک بہت بڑا نظریاتی کیس بنا تھا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس پر بولا کیپٹن صفدر، پارٹی نے ڈس آن کر دیا، تو پارٹی نے اسی کے اگینسٹ فیصلہ سنا دیا۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کس منشور کے ساتھ آپ میدان میں ہیں، سیاسی میدان میں؟ دیکھیں، ہم آئے خود مختار پاکستان کے منشور کے ساتھ کہ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے، پاکستان کے اندر اس کے فیصلے ہوں، اس کی خارجہ پالیسی آزاد ہو، اس کے امیر اور غریب کا بچہ ایک سکول میں جا کے تعلیم حاصل کرے، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ سرکاری ملازم جتنے بھی ہیں 17 اینڈ ابو گریڈ کے گزٹڈ آفیسرز ہیں، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹرز کے بچے ہیں، اور کسان مزدور ہاری کا بچہ ایک بینچ پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرے، اور اس کا ماڈل ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد
पाकिस्तान किसी इंटरनेशनल चौधरी से इजाज़त ना ले कि जनाब मैं इस दुकान से तेल खरीदूं या उस दुकान से तेल खरीदूं। उसकी वजह यह है कि मेरी कौम भूखी नंगी प्यासी मर रही है। मुझे ईरान अगर 50 रुपए पर लीटर तेल देगा तो मैंने खरीदना है। मैं अगर मेरे पास पाकिस्तान की कमांड आती है तो मुझे अगर अफगानिस्तान 80 रुपए पर लीटर तेल देगा तो मैं अपनी कौम के लिए वो खरीदूंगा, बजाय ऐसे कि 300-300 लीटर ला के अपनी आवाम के ऊपर बोझ डालूं। हम लोग जब तक गैरों की गुलामी करेंगे तब तक पाकिस्तान कभी भी अपने कदमों पे स्टैंड नहीं कर सकता। जब आप किसी मुल्क के मकरूज होंगे, आप किसी भी एतबार से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की आवाज़ नहीं बुलंद कर पाएंगे। आप जब मकरूज होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कर्जा दिया है, आप मुझे कहेंगे शहीर अब तो मेरे मकरूज हो, तो मैं आपका एहसान मंद दूंगा। आप मुझे कहेंगे मेरे जूतों पे कपड़ा मारो, मैं मुझे मारना पड़ेगा। मेरी गाड़ी साफ करो, मुझे करनी पड़ेगी। आप मुझे गाली भी दे दें, जो मर्जी कह दें, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं मजबूर हूंगा। मैं आपका गिरबान नहीं पकड़ पाऊंगा आप अगर ज्यादती करें। लिहाजा पाकिस्तान की आज ये हालत है। हमारी बेटियां उठाई जा रही हैं, हमारे ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स होती रही हैं, हमारे अंदर दहशत गर्दी को स्पॉन्सर किया जाता है बाहर के ममालिक की जानिब से। हम उनको जानते हुए भी कुछ नहीं कह पाते, उनकी गुलामियां करते हैं क्योंकि हम उनके मकरूज हैं। एक खुद मुख्तार पाकिस्तान जब तक नहीं होगा तब तक हम कहीं दुनिया में इज्जत के साथ नहीं रह सकते। अच्छा, आपके साथ हमने देखा है कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है। क्या ये वैसा होगा जैसे एक पॉलिटिकल जमात है जिसके साथ उसने अपना नारा नौजवानों के साथ लगाया, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आई तो नौजवान हमें नज़र नहीं आए? क्या पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी भी कुछ ऐसा ही करेगी या अमली तौर पर नौजवानों को सामने लेके आएगी? हमारी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की वाहिद ऐसी जमात है जिसकी मरकजी क़यादत में ए टू जी सारी क़यादत नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो डेफिनेटली और हम लोगों ने अभी भी जब 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात का अनाउंस हुआ था कि 30 अप्रैल को होने हैं एमपीए के इलेक्शन, तो वुड यू बिलीव 97% टिकट्स जो हम लोगों ने दिए वो नौजवान कैंडिडेट्स थे जिनकी उम्र 25 साल से लेके 37 साल के दरमियान थी। 97% टिकट, हालांकि हमने अनाउंस किया था कि 70% टिकट देंगे नौजवानों को, हमने 97% दिए। नौजवान ही आए सबसे पहले अप्लाई करने। और आप मानेंगे पार्टी को 1 साल हुआ था सिर्फ, और 127 कैंडिडेट्स पंजाब में हमारे खड़े हुए, और हम चौथे नंबर पे 1 साल में आगे कैंडिडेट्स के सूरत में। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी से ज़्यादा हमने कैंडिडेट्स दिए थे पंजाब में। अब इलेक्शन क्योंकि ताख़ीर हो गए और अब जो सिनेरियो बना हुआ है तो मैदान सियासत का हमें बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की बहुत ज़्यादा तवज्जो हमारी पार्टी की तरफ आना शुरू हो चुकी है, स्पेशली उन लोगों की जिनको दबाया गया, उन लोगों की जो अपनी सियासी जमातों से तंग आ गए, उन लोगों की जिनको अपने सियासतदानों में कोई उम्मीदें नज़र नहीं आई। इन 3-4 किस्म के मुख्तलिफ तबकात की तवज्जो का मरकज़ अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी है। अच्छा, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी है, फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है कि किसी जमात से इत्तेहाद भी करे? ये डिपेंड करता है कि हमें गवर्नमेंट में बैठना है या अपोजिशन में बैठना है, और मुल्की हालात पर डिपेंड करता है। हम प्रेफर करेंगे कि अगर हमारी 2-4 सीटें होती हैं तो हम लोग पहले 2-3 साल तो हर सूरत हमें हुकूमत में बैठ के वो करारदादें लानी पड़ेंगी जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदले, और अगर हुकूमत उसके साथ इत्तेफाक नहीं करती तो हमें फिर अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। तो हम प्रेफर ये करेंगे कि हमने हुकूमत में बैठना है या अपोजिशन में बैठना है, पहले ये देखना है। अगर सीटें बराबर होती हैं 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज की तो फिर देखा जा सकता है कि किसके साथ आपकी आइडियोलॉजी मैच करती है, तो आप उसके साथ अलायंस करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन इलेक्शंस में तो हम अलायंस किसी से नहीं कर रहे, हम अपने ओन पे इलेक्शन लड़ेंगे, हर हलके से अपना एमएनए भी और अपना एमपीए का भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे। जब जो हमारे लोग जीत जाएंगे इंशाल्लाह ताला, वो फिर बाद में डिसाइड किया जाएगा कि किस तरफ बैठना है। शाहिर सियालवी हमने को सिर्फ अपना मंशूर रखना है, तमाम पार्टीज के सामने मंशूर रखना है, और कहना ये 7-8 करारदादें हमने लानी है असेंबली में, क्या आप इससे रजामंद हैं? तो ठीक है, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। आपको चंद जगहों पे बात करते हुए ये सुना गया है कि आप कहते हैं कि हमें अगर आईएसआई ने लॉन्च किया तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, रॉ ने हमें लॉन्च नहीं किया, तो क्या आपको नहीं लगता कि सियासत से उनको दूर रहना चाहिए? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आईएसआई ने अगर लॉन्च किया होता तो अब भी आप जिस चैनल की तर्जुमानी कर रहे हैं उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आज तक उस चैनल पे हमें लाइव नहीं दिखाया गया, इसके अलावा किसी भी चैनल पे लाइव नहीं दिखाया गया। छोटे मोटे चैनल्स पे शायद हम आ जाते हैं। हमें तो ये जो एटम बम है ना, इसके ज़रिए हम पूरे पाकिस्तान तक पहुंच रहे हैं।
ISI نے تو اگر لانچ کرنا ہوتا تو پھر آپ دیکھیں نا جہانگیر ترین صاحب یا پرویز خٹک صاحب کس طرح چار چار کارکنان کے ساتھ 4 4 گھنٹے پرائم ٹائم پہ انہیں مل رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کارکن ان کے پاس 4 جو ہوتے ہیں وہ بھی وہ ہوتے ہیں جن کو وہ تنخواہ دے کے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ تو الحمدللہ عوام کا ایک جمع غفیر ہے. ہم لوگ تو اسلام آباد میں 2 سال میں 4 5 دھرنے دیتے ہیں اور کامیاب ہو کے آتے ہیں, اپارا چوک سے اٹھ کے آتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے ہمارے اینڈ وی ریسپیکٹ دیم, وہ ہم میں سے اور ہم ان میں سے ہیں. بٹ دے شوڈ ڈو دیئر ورک اینڈ وی شوڈ ڈو اور ورک. وہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کریں اور ہم پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں اور اپنا اپنا رول پلے کریں. ہم 2018 میں اقتدار میں آنے والی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جو قانون سازی خان صاحب نے اپنے دور میں کی تھی وہ آج ان کے گلے کا پھندا بنی ہوئی ہے, اور جو قانون سازی جاتے جاتے PDM کی جماعتیں کر گئی ہیں آخری 2 ہفتوں میں, آپ مارک مائی ورڈز آج کی تاریخ بھی لکھ لیں, یہ ان کے گلے کا پھندا بنے گی. جو چیز آپ عوام کی رائے عامہ کے اگینسٹ جا کے کرتے ہیں کسی اور کو پلیز کرنے کے لیے, کسی اور کو راضی کرنے کے لیے, کسی تھرڈ پارٹی کو, وہی چیز کل آپ کے لیے گلے کا پھندا پڑتی ہے. کیونکہ ان کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یار اس نے اپنے اقتدار کی لالچ میں قانون پاس تو کر لیا, یہ جانتے ہوئے کہ اس سے عوام کو نقصان ہونا ہے. تو اگر یہ عوام سے سنسیئر نہیں ہے تو یہ ہم سے بھی سنسیئر نہیں ہے. اس سے اقتدار چاہیے چاہے امریکہ دے یا تھرڈ پارٹی دے. لہٰذا یہ ان کے گلے کا پھندا بنیں گے جس طرح خان صاحب کے گلے کا پھندا بنے وہ چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں حکمرانوں کو سوچنا چاہیے اقتدار میں ہوتے وقت کہ ہمیں وہ فیصلے کرنے چاہیے جس سے کل کو وہی چیز ہمارے گلے نہ پڑ جائے. آج تو عوام اس پہ ذلیل ہوگی, کل ہمیں نہ ہونا پڑ جائے. عام عوام کی حالت گزار سے آپ بخوبی واقف ہیں. اس وقت جو کرنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے بجلی کے بلوں کو لے کے, خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اس حوالے سے ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا ہے. ہم نے تو پاکستان نظریاتی پارٹی نے اناؤنس کر دیا 24 گھنٹے کا آج ہم نے الٹیمیٹم دیا کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر خاطر خواہ کوئی ریلیف عوام کو نہیں ملتا تو پاکستان نظریاتی پارٹی سب سے پہلے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی, وہاں ریٹ پٹیشن دائر کرے گی, اور اگر ٹیوزڈے کو ہم نے یہ کام کر لینا, 24 گھنٹے کل ہمارے ختم ہو جائیں گے اور منگل کو ہم نے چلے جانا سپریم کورٹ. اگر وہاں سے بھی عوام کو فوری ریلیف نہیں ملتا تو پھر پاکستان نظریاتی پارٹی پورے پاکستانی عوام کو آج سے کہہ رہی ہے کہ آپ تیار رہیں, ہم لوگ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. ہم لوگ اب عوام مر رہی ہے, اور باقی ایک ہوتا ہے نا عوام کدھر جائے, غریب آدمی کدھر جائے, یہ چیزیں ہم ویسے ہی سنتے آ رہے ہیں. عوام واقعی مر رہی ہے. بڑے بڑے پلوں سے لوگ, بزرگ لوگ چھلانگیں مار کے خودکشیاں کر رہے ہیں. ماں باپ, کئی اس طرح کے کیس سامنے آئے ہیں کہ پہلے بچوں کو زہر دیا پھر خود زہر لے کے فوت ہو گئے. 5 6 بھائی تھے, ایک دوسرے کے اوپر بجلی کا بل ڈالتے رہے, تو دے دے, سب نے خودکشی کر لی. تو اب لوگوں کی قوت برداشت سے اوپر جا چکا ہے. جس کی تنخواہ 15,000 ہے, بل اس کو 25,000 آ رہا ہے. ہمارے گاؤں کا بندہ ہے, وہ مجھے کہتا ہے یار ہمارے گھر 5 منٹ صرف موٹر چلتی ہے, ایک پنکھا اور 2 لائٹیں ہیں, AC کا نام و نشان نہیں ہے, بل 24,000 آ رہا ہے. کہتا ہم کہاں جائیں؟ ہم تو چلو ٹھیک ہے آج قرضہ لے لیں گے, اس سے کل اس سے قرضہ لے لیں گے, لیکن اگلے مہینے اور اس سے اگلے مہینے جو بل آئے گا اس کے لیے کیا کریں گے؟ ابھی تو لوگ اپنی بیٹیوں کی بالیاں بھی بیچ رہے ہیں, زیور بھی بیچ رہے ہیں. اچھا کئی ماؤں نے نا, دیہاتوں میں یہ چیز بڑی پائی جاتی ہے کہ مائیں اپنی شادی کا زیور بچا کے رکھتی ہیں کہ بیٹی کی شادی ہوگی تو اس کو دے دیں گے, یا بیٹے کی شادی ہوگی تو اس کو دے دیں گے, وہ بھی بیچ رہے ہیں. اور دیہاتوں میں 1 2 داند ڈنگر ہوتے ہیں جس سے وہ مہینے کا گزارا ہوتا ہے, اس کا دودھ شودھ بیچ کے وہ بھی بیچنا پڑ رہا ہے ابھی لوگوں کو. لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ چیز حکومت اس لیے نہیں سمجھ سکتی. اور یہ ڈرامہ کیا رچا ہے کل انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ 17 سے لے کے 22 گریڈ کے وابدہ ملازمین جو ہیں, آفیسرز ہیں, ان کی فری یونٹ معاف کر دیں. ایسے ملازمین ہیں کتنے؟ 2,000 بھی نہیں ہیں جو آفیسرز ہیں ان کے. وہ 2,000 بندے اگر 20,000 روپے ایوریج بل بھی دیتے ہیں, یہ تو گرمیوں کا کچھ زیادہ آتا ہے نا, باقیوں کا تو ایوریج بل ملا کے 20,000 اگر ان کا ہوتا ہے تو یہ بنتا ہے 4 کروڑ روپیہ. 4 کروڑ روپیہ اگر آپ ریاست کو ریلیف دے رہے ہیں ایک مہینے میں, تو پھر میرا خیال ہے آپ کو ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں. 55 کروڑ روپے تو ہماری ایک سابق فارن منسٹر رہی ہے, اس کی انڈسٹری, وہ جو فیکٹری اس نے لگائی ہوئی ہے,
اس کا مہینے کا بل آتا ہے صرف. تو 4 کروڑ روپے کا آپ اگر ایک بریکنگ نیوز بنا کے دے رہے ہیں عوام کو کہ ہم اس کا ریلیف دے رہے ہیں, بکواس ہے ساری. آپ نے قید کی صورتیں بھی برداشت کی. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ہمارے انصاف کا جو معیار ہے اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. فیصل مسجد سے کہ باہر سے کلفی والا گرفتار ہو جاتا ہے, یہ آپ کے جی بالکل. اور دوسرا جج کی بیوی بھی آپ نے دیکھی. اس وقت اگر ہم خیر پور کی بات کریں تو وہاں پہ ایک بہت بڑا وڈیرا ہے جو رانی پور کا. اور کیسے دیکھتے ہیں اس سسٹم کو آپ؟ مجھ پہ جب دہشت گردی کا کیس ہوا تو وہ تو اللہ نے کرم کیا, ہم لوگ کوئی 70-80 وکلاء کے ساتھ پیش ہوئے, جج صاحب نے بھی مہربانی کی, اور بڑا فیئر ٹرائل ہوا. پھر 505(b) کا مقدمہ تھا, غالباً اشتعال انگیزی کا. آپ مانیں گے 9 مہینے میں صرف اگلی تاریخ لینے جاتا تھا عدالت میں. میں اگر 16 تاریخ کو میری تاریخ ہے نا, 15 کو میرا جلسہ ہوتا تھا فیصل آباد, 16 کو واپس آتا تھا, صبح یہاں عدالت حاضری دینی ہوتی تھی, اور پھر واپس شیخو پورہ جا کے دوسرے جلسے پہ ایڈجسٹ کرنا ہوتا تھا. صبح صبح آپ تیار ہو کے جناب عدالت میں 8 بجے اس کے باہر کھڑے ہو, 7:30 بجے کھڑے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ رستے میں ٹریفک کا مسئلہ ہو تو فوراً آپ کا اریسٹ وارنٹ نکل آتا ہے کہ جی یہ تو پیش ہی نہیں ہوا. وہاں جاتے تھے اور جج صاحب کہتے تھے ہاں جی پولیس آئی ہے جس نے آپ کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے. وہ کہتے ہیں سر پولیس جناب بڑی مصروف ہے. اچھا جی کانسٹیبل صاحب مصروف ہیں, چلو بیٹا آپ اگلے ہفتے اس تاریخ کو آ جائیں. اگلے ہفتے اس تاریخ کو چلے گئے, پھر مصروف, بیٹا 4 دن بعد اس تاریخ کو آ جائیں, پھر مصروف پولیس, اچھا 2 ہفتے بعد آ جائیں. یہ کرتے کرتے ایک بار میں نے کہا جج صاحب آپ میرا موقف سن لیں ایک بار, کہ جس بندے پہ اشتعال انگیزی کا یہ دہشت گردی کا مقدمہ ڈالا گیا ہے اس بندے کے پورے خاندان نے افواج پاکستان میں اور سول آرمڈ فورسز میں اس ریاست کے لیے قربانیاں دی ہیں, موت کے منہ سے کئی مرتبہ باہر آئے ہیں. کئی لوگ اس وقت بھی ایل او سی پہ یا بارڈر پہ یا سیاچن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایسے گھر میں اگر کوئی دہشت گرد پیدا ہو گیا تو یا انہیں خودکشی کر لینی چاہیے یا مجھے خودکشی کر لینی چاہیے کہ میری تربیت نہیں ہو پائی. اور دہشت گردی تھی کیا کہ میں اپنی ریاست کے لیے بول رہا ہوں کہ یہاں پر امن ہونا چاہیے, یہاں دنگے فساد نہیں ہونے چاہیے. تو جب ہم نے پورا کیس پڑھا, انہوں نے 249A آپ کو موو کرنا پڑتا ہے کوشمنٹ کے لیے, جج نے بجائے اس کے کہ وکیل یہ پیش کرتا ہے, جب انہوں نے پڑھا کہ یار یہ تو مقدمہ ہی نہیں بنتا, اور جس پہ 9 مہینے سے تاریخیں مل رہی ہیں بیچارے کو, انہوں نے فوراً کیونکہ وہ ہوتا ہے سرکار بنام شہیر حیدر ملک, جب کال ہوتی ہے نا تو وہ کہتا ہے کوئی سرکاری مجرم ہے یہ جناب تو اس کو ٹانگے رکھو. جب پڑھا انہوں نے مہربانی فرمائی تو انہوں نے خود ہی وہ خارج کر دیا مقدمہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم جیسے لوگ جن کا چلو کوئی تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ بھی ہے, جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے, جن کے پیچھے 4 بندے نکلنے والے بھی ہیں, جب ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے, جب انہیں اریسٹ کرنے کے بعد 3 گھنٹے ٹارچر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ ویڈیو میسج بنائیں اور کہیں کہ آج کے بعد کوئی دھرنا یا ریلی نہیں دیں گے, یہ 2 سال پہلے ہوا ہمارے ساتھ بھی, اور ہم نے کہا نہیں سوری یہ ویڈیو ہم نہیں بنانے والے, اور جو ویڈیو نہیں بنائی تو تب ایس پی پوٹوہار نے کہا کہ ہم آپ کو ابھی وہ کر رہے ہیں دہشت گردی کا پرچہ آپ پہ کر رہے ہیں, اگر آپ نہیں بنا رہے تو پھر ٹھیک ہے. میں نے کہا جی دہشت گردی کا پرچہ ہمیں منظور ہے لیکن یہ بزدلی اور بغیرتی ہمیں منظور نہیں ہے. کل کو ہم نے اپنے کارکن کو فیس کرنا ہے. آج پی ٹی آئی کا بندہ کیوں نہیں فیس کر پا رہا اپنے لوگوں کو کہ وہ فوراً مذمت کر کے باہر آ جاتا بھی کل تمہارا اور بیان تھا, آج تمہارا اور بیان ہے, یا ڈٹے رہو یا اس طرح کا کام ہی نہ کرو. ہم تو پھر اپنے ملک کے لیے ڈٹے ہوئے تھے. تو خیر یہ نظام ہم نے دیکھا اور بہت مایوسی ہوئی, اور شکر ہے کہ ہم نے دیکھ لیا. کل کو ہم اسمبلی میں جائیں گے, دیکھیں آپ کے جتنے وزراء اعظم ہیں یہ وزیر اعظم رہنے کے بعد ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو بعد میں جیل گئے ہیں, جن پہ بعد میں مقدمے ہوئے, پہلے یہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے. تو ہم نے اس نظام کو بہت قریب سے دیکھا, تھانے کے, کچہری کے, عدالت کے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے جب بھی موقع دیا تو ہم اس کو بہتر کریں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ عافیہ صدیقی کے حوالے سے بہت سی سیاسی جماعتیں آئیں, نعرے لگا کر آئی جی کہ ہم عافیہ صدیقی کو واپس لے کے آئیں گے. مذہبی جماعتوں نے بھی یہ بیڑا اٹھایا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ مہم ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے, اور پاکستان نظریاتی پارٹی عافیہ صدیقی کے حوالے سے کیا کرتی ہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان نظریاتی پارٹی نے دھرنے احتجاج تو بہت کیے. لانگ مارچ ایک ہی نکالا جو 28 شہروں سے ہوتا کراچی میں ختم ہوا, اور اس لانگ مارچ کو ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی رہائی لانگ مارچ کا نام دیا. دیکھیں ایک عام کارکن احتجاج کر سکتا ہے, نعرہ لگا سکتا ہے, وٹا مار سکتا ہے, گولی کھا سکتا ہے, شیلنگ کھا سکتا ہے, گرفتاریاں جھیل سکتا ہے, ٹائر جلا سکتا ہے,
सड़क बंद करके बैठ जाएगा और 4 डंडे खा के फिर जेल चला जाएगा, और क्या कर सकता है मुझे बताएं। वो सब कुछ हमने किया। अब आगे के करने का काम हुकूमत का काम है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन से आप पूछें कि जब वो एक साबिक फॉरेन मिनिस्टर के पास गई थी, उस जमात के जिसने कहा था कि जनाब हम आते ही हुकूमत में आफिया सिद्दीकी को ले आएंगे, और उसके फॉरेन मिनिस्टर के पास जब पहली बार गई तो उसने कहा ठीक है हम देखते हैं, और दूसरी बार जब गई तो उसने कहा आप आज के बाद मेरे दफ्तर ना आइएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। इन सब से बेहतर पता है कौन है? अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, रहमान मलिक के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का एक बेटा और एक बेटी या एक बेटा गालिबन जो वापस पाकिस्तान आया था, उसको रहमान मलिक वापस लाया था। लेकिन उसने कभी इस पे नारा नहीं लगाया, कभी इस पे क्रेडिट नहीं लिया। और आई स्टिल रिमेंबर जब इसराइल का झंडा इस्लामाबाद में लगा हुआ था और मैंने उस कैंप को उखाड़ा और उस बंदे को अरेस्ट करवाया, तो वो अरेस्ट भी रहमान मलिक की ट्वीट की वजह से हुआ था। जैसे ही उसने वीडियो देखी तो उसने यहाँ ब्यूरोक्रेट्स को सबको ट्वीट में मेंशन किया कि ये क्या बकवास चल रही है। हम जैसे हैं, हालांकि मैं क्यों उसे रहमान मलिक को क्रेडिट दे रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी बड़ी कुछ लिबरल सेकुलर टाइप की जमात है, और उस जमात में एक ऐसा बंदा मौजूद था। और तीसरा क्रेडिट मैं उसको ये दूंगा, ये मेरा ख्याल है आज तक किसी ने उसे इतने क्रेडिट नहीं दिए होंगे, और मैं पहली बार ये चीज़ डिस्क्लोज कर रहा हूँ। 2013 में मजहबी जमातें तो अभी इन्होंने धरना पॉलिटिक्स स्टार्ट की। 2013 में मैं था सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, और मैंने अमेरिका में जब गुस्ताखाना फिल्म शाये हुई थी, टेरी जॉन्स नामी मलून ने शाये की थी, तो आप उस दौर की फुटेजेस अगर निकालें जो एहतजाज हुआ था उसको मैंने क़यादत की थी। थर्सडे को हुआ था और 5-7 कॉलेजेस से स्टूडेंट्स थे और 1000 पिंडी कचहरी का वकील था। हमने जब लीड किया तो हम पे शेलिंग भी हुई, रबड़ बुलेट्स भी चले। अमेरिकन एम्बेसी तक हम जा रहे थे, तो शाम को रहमान मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि कल पूरे मुल्क में यौम इश्क रसूल मनाया जाएगा। और फिर जरदारी जैसा आदमी, जिसको हम कहते हैं बड़ा सेकुलर टाइप का आदमी है, उस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में गया तो उसने बाज़ाब्ता तौर पे अमेरिका की तरफ इशारा करके कहा था कि भाईजान हम तो जितने मॉड स्क्वाड है ना, हमारी आवाम इसको दोबारा बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इतना हमने प्रेशराइज उस दौर में किया। 2013 का मतलब है कि आज से 10 साल पहले, 2023 में हम चल रहे हैं, तो आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड जब मैंने अमेरिकन एम्बेसी की तरफ 18 साल की उम्र में पहला एहतजाज किया था। तो रहमान मलिक को मैं ये तीसरा क्रेडिट भी देता हूँ। और एक और मज़े की बात बताऊँ, उसके 3-4 दिन के बाद पूरे मुल्क की फिजा चेंज हो गई और सारे लोग बहुत ज़्यादा उस मुल्क के खिलाफ हो गए जहाँ पर ये फिल्म बनी। उसके बाद एक वाक़या पेश हुआ। अब मैं नहीं जानता कि ये अचानक कैसे हुआ, ये क्या कहते हैं, हुस्न इत्तेफाक है या क्या है, महज इत्तेफाक है या नहीं। 3-4 दिन के बाद मलाला यूसुफजई पर गोली चल जाती है आउट ऑफ नोवेयर, और सारी कौम की तवज्जो अमेरिकन एम्बेसी से हट के मलाला यूसुफजई की तरफ चली जाती है। और आमिर लियाकत प्रोग्राम कर रहा होता है CMH के बाहर खड़े होकर कि या अल्लाह इस कौम की बेटी को सेहत याबी अता फरमाए। हम भी दुआ कर रहे होते हैं उस वक्त। 5 दिन के बाद पता चलता है कि यार गोली यूं गई और यूं निकल आई है, अजीब तमाशा हो गया और लोगों की तवज्जो असल इशू से भी हट गई। ये तो मोहतरमा हमें भी चूना लगा गई। अब आई डोंट नो इसमें कितने हकाइक हैं कितने नहीं हैं, वल्लाहु आलम। लेकिन ये जो टाइम पीरियड इस तरह का था कि अचानक एक धमाके से तवज्जो हटाने के लिए दूसरा धमाका हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें हमने 18 साल की उम्र में ऑब्जर्व करना शुरू की थी। बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें भी और अफराद भी, जिनमें अगर मैं स्पेशली नाम लूँ मारवी सरमद का, ईमान शरी मज़ारी का, वो आपसे अक्सर खफा रहती हैं। और दूसरा, क्या हम ये कह सकते हैं कि शहीर सियालवी ख़वातीन के हकूक़ के ख़िलाफ़ है, इसलिए वो उनके ख़िलाफ़ रहती है? देखें, मारवी सरमद की तो ये हैसियत नहीं है कि मैं उसके बारे में बात करूं। ईमान मज़ारी से नज़रियाती इख्तिलाफ ज़रूर है, लेकिन वो एक दिलेर औरत है। देखें, अब इख्तिलाफ है क्या? इख्तिलाफ ये था कि औरत मार्च जो इन्होंने निकाली, हमने कहा हम आपकी हिमायत करना चाहते हैं, आप निकलें औरत मार्च पे और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए निकले। आप निकले औरत मार्च पे, और कश्मीर की वो बहनें जिन पे पैलेट गन से फायर किया गया, उनकी बीनाई छीन ली गई, उनके लिए निकले। आप निकले औरत मार्च पे, और बर्मा की वो बहनें जिनकी टिके बोटियां बना दी गई, उनके लिए निकले। आप निकले औरत मार्च पे, और फ़लस्तीन की बहन जिसके सर से दुपट्टा खींच लिया जाता है और सर पे अंडे टमाटर फोड़े जाते हैं, आप उनके लिए निकले।
آپ نکلے عورت مارچ پہ، لیکن یہ دیکھیں جو ہیومن رائٹ وائلیشنز عراق، لیبیا، سیریا، لیبنان میں ہوئیں مظلوم مسلمانوں کے ساتھ، ان کی آواز بلند کریں۔ آپ دختران ملت کے لیے عورت مارچ پہ نکلیں۔ آسیہ اندرابی صاحبہ جو تہار جیل انڈیا میں ابھی بھی قید ہے، ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر قاسم پختو ابھی بھی قید ہیں اور کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کر رہی ہیں، ان بہنوں کے لیے نکلیں۔ آپ نے صرف میرا جسم میری مرضی کے لیے نکلنا ہے، آپ نے صرف LGBTQ رائٹس کے لیے نکلنا ہے، تو اس چیز پہ مجھے اختلاف دیتا ہے کہ آپ صرف ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے جھنڈے وہاں لہروانے کے لیے اگر باہر نکلتے ہیں، اگر اصل ایجنڈا یہ ہوتا ہے اس کے پیچھے، تو ہم تو پھر لعنت بھیجتے ہیں اسی عورت مارچ پہ۔ اور ہم نے پھر صرف وہ تقریریں نہیں کی کہ لعنت بھیج کے شیئر کریں، نو، ہم پھر آمنے سامنے گئے، ہم نے LGBTQ کی تمام NGOs پہ پابندی لگوائی، 6 گھنٹے ہم نے اسلام آباد ہائی وے اور اپارا چوک بند رکھا، اور ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے مذاکرات اور مطالبات منوا کے کامیاب ہو کے ہم واپس آئے تھے الحمدللہ۔ ابھی چند دن قبل اگر ہم بات کریں، اسلام آباد کے قریب جو ہیں منظور پشتین، علی وزیر، ایمان شیریں مزاری آئے، وہاں پہ نعرے بھی لگے اور اتنے بڑی تعداد میں عوام آئی، تو کیا یہ ہمارا آرمی کا اور ان کے درمیان کوئی ایسا گیپ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ نعرے بھی لگے؟ میں سمجھتا ہوں جو فوج کا اور سول گیپ ہے نا، وہ واقعی بڑھ چکا ہے اور اس کو ختم ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی قوم کو اگر آپ نے شکست دینی ہے تو عوام اور افواج میں آپ اختلافات پیدا کر دیں، اور یہ میرا قول نہیں ہے، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اب بات یہ کہ کچھ جگہوں پہ پالیسیز سے مجھے بھی اختلاف ہے اپنے اداروں کے، لیکن میں کبھی اس چیز کا بازار میں واویلا نہیں کرتا، کیونکہ جب دو بھائیوں کی لڑائی بازار میں ہو جاتی ہے نا، تو ماں کی تربیت پہ سوال اٹھتا ہے، اور ماں ریاست پاکستان ہے اور ہم سارے اس ماں کے بچے ہیں، تو ہمیں بیٹھ کے آپس میں ان چیزوں کو طے کرنا چاہیے، جس طرح منظور پشتین صاحب اکثر کور ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے چیزیں طے کرا کرتے ہیں، لیکن اینی ہاؤ یا ڈب ہیڈ کوارٹر میں جا کے وہ یہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں، اور کئی پکچرز بھی ہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا منظور پشتین بھی ایک دلیر آدمی ہے، وہ پشتونوں کے رائٹس کے لیے نکلا، لیکن وہ استعمال ہوا محسن داوڑ کے ہاتھوں، علی وزیر کے ہاتھوں۔ دیکھیں پشتون تحفظ موومنٹ بنی تھی نقیب اللہ محسود کی شہادت پر راؤ انوار کے خلاف۔ راؤ انوار جسے زرداری صاحب کا لے پالک بچہ کہا جاتا ہے، وہ اس کے زیر اثر کام کرنے والا شخص تھا۔ اب جب محسن داوڑ اور علی وزیر اس کے خلاف تحریک چلا کے MNA بن گئے، وہ تو رجیم چینج آپریشن میں انہی کے ساتھ تھے، زرداری صاحب کے، اور زرداری صاحب کے ساتھ ان کی حکومت میں بیٹھ کے PDM کی حکومت میں 16 مہینے انہوں نے انجوائے کیا اسمبلی میں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ PTM پشتون تحفظ موومنٹ بنی جس کے خلاف، آپ انہی کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، تو آپ کس طریقے سے اپنے حقوق کی بات کریں گے؟ اور بلاول کے ساتھ ان کی تصویریں مسکراتے ہوئے کئی آئی ہیں، گروپ فوٹوز آئے ہیں، بھئی آپ اپنے بندے کے قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ نمبر 2، لوگ بھول گئے گل علی اسماعیل ایک بہت بڑا نام تھا، پشتون تحفظ موومنٹ کے بانیوں میں سے تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈالری جنگ ہے، ڈالر لینے کے لیے اپنی عوام کو اور اپنے فوجیوں کو شہید کرایا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ڈالری جنگ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ امریکہ کے خلاف نکلیں۔ اگر آپ امریکہ کے خلاف نکلے ہیں تو گل علی اسماعیل تو امریکہ میں ازائلم لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ امریکہ اتنا اچھا ہے کہ اپنے خلاف بولنے والوں کو اپنے پاس ازائلم دے کے بٹھا دیتا ہے، وہ تو اپنے خلاف بولنے والوں کو ایبٹ آباد میں بھی آ کے نہیں بخشتا، تو افغانستان میں بھی جا کے نہیں بخشتا، وہ تو عراق میں بھی جا کے نہیں بخشتا۔ آپ لوگ اتنے نیک اور پارس ہیں کہ آپ کو انہوں نے اپنے پاس گود میں بٹھایا ہوا ہے کہ آپ ہمارے خلاف تقریر کرو، آپ کو پوری اجازت ہے۔ تو یہ فکسڈ میچ ہے، دشمن چاہتا ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا، چاہے وہ شیعہ سنی دنگے فساد کرا کے کرے، چاہے وہ پشتون اور پنجابی فساد کرائے، چاہے وہ سندھی اور مہاجر کا فساد کرائے، اور دشمن اب بری طرح ناکام ہو رہا ہے ان چیزوں میں، اور انشاءاللہ تعالی جہاں پر دشمن کامیاب ہے نا، اس میں ہمارے اپنے لوگوں کا اور ہمارے سسٹم کا اور ہمارے اداروں کے فلاز ہیں، ادروائز دشمن کو ہم نے کبھی موقع نہیں دیا اس چیز کا۔ پچھلے 5-7 سالوں میں سمجھتا ہوں کہ قوم بڑی باشعور ہوگی، اب لسانیت یا فرقہ واریت کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہوتی۔ شہید سیالوی کے فالور آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ فیملی کو کب ٹائم دیتے ہیں؟ ہاں، یہ گلہ ان کو بھی ہے، گھر والوں کو، اور
मैं अक्सर निकलता हूँ तो वो बेटा सो रहा होता है, घर जाता हूँ तब भी वो सो रहा होता है। ज़ाहिर है सुबह सवेरे निकलना और रात को लेट नाइट जाना, इन दिनों अलबत्ता जितने दिन में इस्लामाबाद हूँ तो बच्चों को टाइम मिल जाता है। शाम को कोई आधा पौना घंटा वॉक शॉक कर लेते हैं, पार्क शार्क में चले जाते हैं, या उसे आइसक्रीम शाइसक्रीम खिला के तो फिर मैं खिसक जाता हूँ अपने पार्टी के कामों में। तो देखें, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इट्स हेल लॉट ऑफ डिफिकल्ट टास्क। जिस नज़रियाती पॉलिटिक्स में हम घुस चुके हैं ना, जहाँ पर आप आइडियोलॉजी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको कोई नहीं पता कि आगे मुस्तकबिल इसका क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है और आगे क्या होगा। क्या आपका अपना सिस्टम, आपके अपने इदारे आपके साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे? ये खड़े होंगे तो इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको चलने देगी या नहीं चलने देगी? और फिर सैंक्शंस इस तरीके से लगाई जाती हैं, यार मीडिया पे ना दिखाओ, अच्छा कोई ये नहीं कहता यार ये बंदा एंटी पाकिस्तान है, सिर्फ ये कहते हैं यार बंदा बड़ा खतरनाक है। और हमेशा से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी किसी एजेंसी का बंदा भी आपको मिलता है ना, उसने यही कहा यार बहुत जबरदस्त आदमी, बड़े खतरनाक है। मतलब हम ये अगर इनडायरेक्टली गपशप में भी हम किसी शादी ब्याह पे किसी जगह पे कोई बंदा आके अपना कवर तोड़ ही देता है या बता देता है, तो उसको हम कहते हैं यार मीडिया कवरेज क्यों नहीं हमें मिल रही? कहते हैं ऐसा मरना है। मतलब, और मैं कहता हूँ कि यार आप अगर इस तरह की चीज़ों पे पाबंदी लगवाएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या रोके रखेंगे, तो फिर याद रखें कि आपने तो जैसे जैसे गुलामी कर ली है नवाज शरीफ की, आपके बच्चे मरियम बीबी की गुलामी करेंगे या आपके बच्चे बिलावल की गुलामी करेंगे। आपने तो जैसे तैसे जरदारी की कर ली है। अगर चाहते हो उनकी गुलामी बच्चों को छोड़ना तो ठीक है, चलाओ स्टेट की पॉलिसी इस तरीके से चलाओ। पाकिस्तानी सियासी सिस्टम को देखते हुए फैमिली ने आपको मना नहीं किया कि आप इस ग्राउंड पर ना जाएं, ये बड़ा खतरनाक एक मैदान है? वालिद साहब ने बहुत मना किया है। माँ जी बेचारी मना करती थी, लेकिन हम ज़ाहिर है हमारे माशरे में हम कहते हैं अम्मा जी दूसरी रहने तो सानू पता है। लेकिन यह है कि वालिद साहब ने बहुत मना किया कि देयर शुड बी अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग, और एक लिमिट तक आपने करना है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाना। हम चले जाते थे और फिर वक्त के साथ साथ धक्के खा खा के, डंडे सोटे खा खा के, टॉर्चर सह सह के, पर्चे सह सह के सीख लिया। आपने एक नाम जो है वो नहीं लिया, क्या हमारी भाभी ने आपको मना नहीं किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बड़ी कुर्बानी है इस मामले में। वो नहीं नाराज़गी हो जाती है इस बात पे कि घर टाइम नहीं दिया जाता, लेकिन अ, मैं 12-1 बजे भी घर चला जाऊं तो बर्गर शौरमा खिलाने ले ही जाता है। अच्छा शाहिर भाई, एक वाकया यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपके साथ एक इंसिडेंट है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि वो कार एक्सीडेंट कैसे हुआ था और क्या हुआ था? गाड़ी हमारी लगी थी जी, ओवर स्पीडिंग नहीं लगी थी। देखिए हमारे फौजी घरानों में ना, अगर किसी का फौजी बैकग्राउंड है तो वो इस चीज़ को समझेगा कि जब आप अब्बा जी से छुप के गाड़ी निकाल लेते हैं ना, और अब्बा जी सिर्फ इतनी कॉल कर लें कि कहाँ हो, तो बेशक गुस्से से ना कहें, तो मैं समझता हूँ कि वो आपके घर में मार्शल लग चुका होता है। और इससे पहले कि आप घर से ड्राम आउट हों या आपके कोर्ट मार्शल होने का फैसला किया जा रहा हो, तो आपको घर पहुंचना होता है। तो हम निकले थे अपने गांव से आगे जंड शहर की तरफ। वहाँ एक दो टूर्नामेंट्स थे और एक चेलम की दुआ थी, तो मैंने कहा वो सारे करते हुए आते हैं। अब उस वक्त उम्र भी कम थी, नया नया शनाख्ती कार्ड बना था, तो वहाँ कॉल आ गई कहाँ हो। बस वो गाड़ी क्योंकि छुपा के लेके गए थे वालिद साहब की, तो हमने दौड़ लगाई वापस, और सामने वो एक रॉन्ग वे से, मतलब वो जो रास्ते बने होते हैं देहातों में, अचानक वो बाइक आ गया। अब उसको बचाते ना, उसे जैसे ही बचाया वो तो चला गया सुकून से, तो गाड़ी हमारी अनबैलेंस हो गई और वो फिर दरख्त में लगी और वो सारा उसका इंजन इंजन पीछे आ गया। तो मेरे लेफ्ट आर्म में अभी भी रॉड है, राइट जो मेरा है क्या कहते हैं घुटना, उसमें प्लेट्स हैं, और लेफ्ट जो एंकल है टखना, उसमें वो नेल्स डली हुई हैं। तो उसके साथ मेरे ख्याल में 9 साल हो गए हैं अब इस चीज़ को। 2014 जनवरी का वाक़या है। और अच्छा एक और बड़े मज़े की आपको बात बताऊँ, इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट में हमारी एक बहन है, मिनिस्टर है फॉर वुमेन राइट्स, मिशाल मलिक साहब, यासीन मलिक की वाइफ है। ये 26 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ था,
اور 5 فروری کو یوم کشمیر کا ہم نے ایونٹ رکھنا تھا پنڈی پریس کلب میں، اور ہم نے 2-400 روپے جوڑ کے نا 5,000 کی بکنگ کرائی تھی اس دور میں پنڈی پریس کلب کی. اور وہاں پر جو کشمیر کا ایونٹ تھا وہ تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میں تو ہاتھ پاؤں توڑوا کے بیٹھا ہوا تھا ہاسپٹل میں. تو اس پہ ہم نے کشمیر کے حریت پسند رہنماؤں کو بلایا ہوا تھا. تو یاسین ملک خود تو ادھر پاکستان میں نہیں تھے، مقبوضہ میں تھے، تو مشال بہن کو میں نے انوائٹ کیا. تو وین شی کیم ٹو نو کہ شہیر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اب تو ایونٹ نہیں ہو رہا، تو 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر پہ بجائے اس کے کہ ہم کشمیر کے لیے کچھ کرتے، مشال بہن جو ہے یاسین ملک کی بیگم، شی کیم ٹو سی ایم ایچ. اور ان کی چھوٹی سی بیٹی تھی، اس وقت بہت چھوٹی تھی، ابھی تو ماشاء اللہ شی از گرون اپ. اور ان کی جو والدہ ہیں یہ تینوں آئیں اور انہوں نے کہا کہ شہید آج ہم تمہارے ساتھ ہی یکجہتی کرنے آئے اور اللہ تمہیں صحت دے کہ تم اس جدوجہد کو جاری رکھو. آخر میں شہیر بھائی ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں اس وقت قوم سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ سنسیریٹی، چاہے آپ فوجی ہیں، آپ جج ہیں، آپ وکیل ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، سیاستدان ہیں، کچھ بھی ہیں، یا پولیس میں ہیں، بیوروکریٹ ہیں، آپ کو جہاں نظر آئے کہ یار پاکستان کے معاملے میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو پھر اپنی نوکری کی بھی پرواہ نہیں کرنی. یو مسٹ ٹیک اے اسٹینڈ اور اس غلط کام کو روکنا ہے. آپ نے جب تک خود اپنے ملک کی حفاظت کرنے کا بیڑا نہیں اٹھائیں گے، باہر سے کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا، باہر سے کوئی نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی نہیں آئیں گے. یا آپ میں سے کسی نے بننا ہے یا آپ کے بچوں میں سے کسی نے بننا ہے. تو اپنی ریاست کو سرو کریں. ریاست ہے تو ہم سب کی چودراہٹیں ہیں، یہ ریاست نہیں ہے نا تو آج ہم کسی بنیے کی گاڑی کے ٹائر صاف کر رہے ہوتے ممبئی میں یا لکھنؤ کے بازاروں میں، ہماری عورتوں کے ریٹ لگ رہے ہوتے جیسا کہ ہو رہا ہے، اور مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہوتے کہ گائے کی قربانی جس نے کی وہ پھر اپنے انجام کو دیکھ لے گا. تو اگر آپ ایک آزاد فضا میں جی رہے ہیں تو اس کی قدر کریں. ناظرین، آپ نے شہیر سیالوی کی گفتگو سنی. عمر جنجوعہ کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے نیو ڈیجیٹل.